بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم بستری کا طریقہ، کیا جانور بھی ہم بستری کرتے ہیں، اس کے متعلق سنیں گے۔ اور ہم بستری اندھیرے میں کرنی چاہیے یا روشنی میں، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو ہم بستری سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی ہم اس آج کے موضوع میں سنیں گے۔ تو جماع کرنا انسان کی طبعی اور اہم ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا درست طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کا جذبہ صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام حیوانوں میں رکھا ہوا ہے، مگر شریعت نے انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ آداب اور طریقے بتائے ہیں تاکہ انسان اور حیوان میں فرق رہے۔ اگر جماع سے مقصد فقط شہوت کی تکمیل کرنا ہے، یعنی شہوت کو مکمل کرنا ہو، تو پھر انسان اور حیوان میں فرق مٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے شرعی آداب کی رعایت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسانی حق بھی ہے۔ شریعت نے جماع کو انسانی حق کے ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے، حضور سرکاری مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی ثواب ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، ضرور، جب گناہ سے بچنے کے لیے اس کو حلال جگہ صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ اب ہم بستری کے کچھ آداب ہیں، ان میں سے پہلا آداب یہ ہے کہ جماع سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر غسل کرنا ممکن نہ ہو تو استنجا اور وضو کے بعد صحبت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر نکاح کے بعد پہلی مرتبہ صحبت کرنی ہو تو پہلے دونوں میاں بیوی 2 رکعت نفل بطور شکرانہ کے ادا کریں۔ نمبر 3، جماع میں حتی الامکان ستر اور پردہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ آقا مکی مدنی مصطفیٰ پائیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھیرا کرنے اور چادر اوڑھنے کی بھی تاکید فرمائی ہے، اس لیے ایسا مکان ہونا چاہیے جس میں کوئی دوسرا نہ ہو، بلکہ ناسمجھ بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کلام پاک یعنی قرآن پاک یا دینی کتابیں ہوں تو ان پر کپڑا ڈال دیا جائے، غرض یہ کہ حیا کا کوئی پہلو ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور نمبر 4، دولہا میاں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب یعنی درمیانی رات، منگل اور بدھ کی درمیانی شب یعنی رات صحبت کرنے سے بچے۔ بے حیا، بد نصیب اور مفلس و حریص اولاد کے پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ اور دولہا دلہن نمبر 5 ہے کہ دولہا دلہن خلوت میں کی جانے والی باتیں اپنے دوست و احباب اور سہیلیوں کے سامنے بیان کرنے سے بچیں، یعنی جو ہم بستری میاں بیوی کرتے ہیں یا جو اس ہم بستری کے درمیان گفتگو ہوتی ہے یا جو چیزیں بھی، تو وہ اپنے دوستوں سے سہیلیوں سے نہ شیئر کیا جائے، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ دوسروں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا ایسا ہی ہے جیسے ان کے سامنے یہی کام کیا جائے، جو انتہائی بے شرمی کی علامت ہے۔ اب نمبر 6 ہے، دولہا دلہن خالی پیٹ یا کھانا کھاتے ہی صحبت نہ کریں،
کیونکہ اس سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور دیگر امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا دوپہر کے قیلولہ کے بعد یا رات کے آخری حصے میں کچھ سو لینے کے بعد جماع کرنا صحت کے لیے بہتر ہے، اور دوران صحبت گفتگو سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے بچے کا گونگا پیدا ہونے کا امکان ہے۔ عورت کی شرمگاہ پر نظر نہ ڈالیں کہ اس سے بچہ اندھا پیدا ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 7 جو ہے کہ بیوی سے صحبت کرتے وقت مسنون دعا پڑھ لینی چاہیے، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنینا شیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد ہمیں دے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ پس اگر ان کے لیے کوئی بچہ مقدر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ اس جذباتی موقع پر شرعی احکام پر عمل ہمیں شیطانی پنجوں سے بچائے گا اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ وقت جماع ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے اور زیادہ باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی لونڈی یا بیوی سے جماع کرے تو اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے کہ اس سے بچے کے نابینا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت سیدنا قبیصہ بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماع کے وقت زیادہ گفتگو نہ کرو کہ اس سے بچے کے گونگا یا توتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ جماع سے پہلے عورت کو پیار اور محبت بوس و کنار کے ساتھ مانوس کا لیا جائے تاکہ عورت بھی آمادہ ہو جائے جماع کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح کھیل کود کرو، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ذوق پاؤ، جب جذبات انتہائی پر پہنچ جائیں تو پھر صحبت کا لطف اٹھاؤ۔ عورت کو مائل کرنے اور اس کی خواہش کو ابھارنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں جو اس کے مزاج و احوال کے اعتبار سے مختلف ہیں، مثلا پیار و محبت کی باتیں کرنا، بغل گیری کرنا، بوس و کنار کرنا وغیرہ۔ اور اتباع نے لکھا ہے کہ عورت میں جنسی خواہش اس کے پستان دبانے، پستان کے سرے کو آہستہ آہستہ ملنے اور چوسنے سے بہت جلد اور زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اتباع نے یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کے جسم میں شہوت کا مرکز مختلف اعضاء میں ہوتا ہے، جن کے چھونے اور ملنے سے اس کی شہوت ابھرتی ہے۔ لہٰذا جب تک عورت کی شہوت نہ ابھرے، جس کا اظہار وہ خود ہی مختلف حرکوں سے کرتی ہے، مثلا شوہر کے قریب ہوتے جانا، آنکھوں میں خمار پیدا ہونا، شوہر کے بدن یا ہاتھ اس کو پھیرنا، اس کو چوم لینا اور انگڑائی لے کر اپنے جسم کے محاسن ظاہر کرنا وغیرہ، اس وقت تک جماع شروع نہ کرے۔ جماع سے پہلے ذہن کو جماع اور اس کی لذت سے خالی رکھے۔ فطری طور پر عورتوں کی طبیعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اس لیے شوہر کو اس کی طبیعت فطرت کا پتہ لگا کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر عورت کسی وقت کسی وجہ سے جماع کے لیے آمادہ نہ ہو تو اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں حرام کی ہوئی چیزیں مثلا زنا کی طرف دعوت دینے والی چیزیں ناپسند ہیں، اسی طرح حلال چیزیں یعنی جماع کی طرف رغبت دلانے والی چیزیں محبوب و پسندیدہ ہیں۔ اور صحبت کے وقت قبلہ نہ ہو منہ، کیونکہ یہ احترام قبلہ ہے، اور جماع سے پہلے بلکہ ملاقات سے پہلے مسواک یا پیسٹ سے منہ صاف کر لینا چاہیے۔
منہ صاف رکھنا ویسے بھی مسنون ہے، مگر اس موقع پر اس کا زیادہ اہتمام، اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ابتدائی مراحل میں منہ کی بو سے ایک دوسرے کی طبیعت پر گندہ نہ ہو، اس لیے الائچی، سپاری یا اور کوئی خوشبودار چیز منہ میں ڈال دی جائے تو بہتر ہے۔ اور جماعت سے جب تک دونوں فارغ نہ ہو جائیں، الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے لیے تکلیف دہ ہے۔ فراغت کی ایک علامت یہ ہے کہ عورت کی وہ گرفت جو شہوت کی حالت میں تھی ختم ہو جائے اور بدن میں نرمی پیدا ہو جائے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مرد جلد فارغ ہو جاتا ہے اور عورت کا فراغت یا مشکل ہوتا ہے، یعنی لیٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عورت فطری طور پر سرد مزاج اور اس کے اعضاء جنسی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے فارغ ہونے میں دیر لگتی ہے، اور مرد گرم طبیعت ہوتا ہے، اس کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلد فارغ ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب مرد فارغ ہو جائے اور عورت ابھی فارغ نہ ہو تو مرد کو اسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے تاکہ عورت کو بھی انزال ہو جائے۔ اور کم سن حائضہ یعنی کم عمر والی، بڑی عمر کی بڑھیا یا شادی شدہ عورت سے جماع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے لڑکی کی عمر لڑکے سے کم ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اور جماع صرف اور صرف خواہش پوری کرنے کی نیت نہ ہو بلکہ اچھی نیت سے کیا جائے، مثلا نفس و نگار کو پرگندہ ہونے سے بچانا، بیوی کا حق اور ادا کرنا، نیک اولاد کی نیت کرنا اور ان جیسے امور کی نیت کر لی جائے تو لطف و لذت کے ساتھ ثواب بھی حاصل ہوگا۔